بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب کے مولا کا جشن بھی ہے. مولا کے ظہور کی دعا بابا سے بلند پڑھیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبق پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ محافل رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے.
مجھے علم نہیں کل کتنے لوگ مجلس میں موجود تھے، تو تھوڑا سا کل کے ٹاپک سے آج کی مجلس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بڑھیں۔ ارشاد ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم، ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، یعنی جو بھی حجت خدا کو مانے گا اس کی زندگی میں خدا خیر کو لائے گا۔ جیسے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر لا الہ الا اللہ کو مانو گے تو اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ میں تجھے فلاح عطا کروں گا۔ اگر بقیت اللہ کو مانو گے تو تمہاری زندگی میں خیر آئے گا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ خیر ہے کس چیز کا نام؟ شاید کوئی بولے کہ خیر پیسے کا نام ہے، شاید کوئی بولے کہ خیر اولاد کا نام ہے، شاید کوئی بولے کہ خیر بڑے گھر کا نام ہے۔ اگر یہ خیر ہے تو یہ چیز تو اللہ نے دشمن کو بھی دی ہے، یعنی جس نے بقیت اللہ کو نہیں مانا اس کے پاس بھی تو بڑا گھر ہے، جس نے بقیت اللہ کو نہیں مانا اس کے پاس بھی تو مال و دولت ہے، جس نے بقیت اللہ کو نہیں مانا وہ بھی تو صاحب اولاد ہے۔ یہ کوئی ایسا خیر ہے جو ماننے والے کو ملتا ہے اور نہ ماننے والے کو نہیں ملتا۔ وہ فلاح جو لا الہ الا اللہ کو ماننے سے آپ کو ملنی ہے، وہ فلاح جو نہیں مان رہا۔ آج اگر دونوں لوگ کھڑے ہوں، ایک بندہ بولے میں نہیں مانتا، ایک بندہ بولے میں مانتا ہوں، تو 5 منٹ کے لیے اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ ماننے کے بعد مجھے کیا ملا اور نہ ماننے کے بعد اسے کیا نہ ملا۔ اگر میں کہوں کہ کامیابی اہل بیت کے ماننے میں ہے تو بھائی تجھے کیا ملا ماننے کے بعد، اور جو جسے تو بول رہا ہے کہ تو کامیاب نہیں ہے تو اسے کیا نہیں ملا۔ جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے تو جوان نے کہا کہ موسیٰ تو نے اعلان کیا کہ جو خدا کو نہیں مانے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہنے لگا موسیٰ جا رہے ہو کوہ طور پر، اپنے رب کو بتا دو کہ میں اسے مانتا نہیں ہوں اور میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز مجھے ملی ہوئی ہے، کیا مطلب جو تیرے رب کو نہیں مانتا اس پر عذاب ہوگا؟ موسیٰ کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ کوہ طور پر گئے اور جب واپس آنے لگے تو خدا نے کہا موسیٰ جاتے جاتے میرے بندے کا پیغام تو دیتا جا۔ کہنے لگے پروردگارا شرم آتی ہے، بڑا بے حیا تھا، بڑی بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا میں تجھے نہیں مانتا، بتا دے اپنے رب کو کہ میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میں نے عذاب نازل کر بھی دیا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہے۔ عذاب تو وہ ہو کہ بندے کو پتا بھی نہ چلے اور میں عذاب کے اندر ہوں۔ تعجب سے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ کیسا عذاب ہے کہ اسے بھی پتا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میرا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں نے اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ عذاب یہ نہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے، عذاب یہ نہیں کہ بندہ فقیر ہو جائے، عذاب یہ نہیں کہ بندہ بے اولاد ہو جائے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تو اپنے مالک سے بات کرنے سے محروم ہے، اور جب کرتا بھی ہے تو تجھے لذت نہیں ملتی، جب کرتا بھی ہے تو تجھے سکون نہیں ملتا۔ تو ہم نے کہا خیر کا مطلب کیا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا خدا اسے خیر عطا کرے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا خیر جو خدا کسی بندے کو دیتا ہے، جس کا اعلان قرآن کی کسی اور آیت نے بھی کیا کہ حبیب ہم نے تمہارے دل پر سکینہ کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا۔ سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو سکون عطا کرتا ہے، وہ چاہے زندان شام میں ہو پھر بھی چہرے پر سکون ہے، چاہے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں پھر بھی وجود میں سکون ہے۔ کہ وہ شخص کہتا ہے میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا جب جمع کی لاش اٹھا رہے تھے، جب بھائی کے بازو اٹھا رہے تھے تو کبھی جب کمر جھکی ہوئی نظر آئی، کبھی چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آئے، لیکن جب گلے پر چھری چل رہی تھی تو ایسا اطمینان تھا حسین کے چہرے پر، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی حسین ہے جس نے جمع کا لاشا اٹھایا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو خدا کسی کو عطا کرتا ہے وہ نعمت سکون ہے، کہ آج لوگوں کے پاس مال و دولت سب کچھ آ جاتا ہے لیکن وہ ابدی سکون نہیں ملتا۔ اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیں آپ، بوڑھوں کے چہروں کو دیکھیں گے تو عجیب چہرے پر اضطراب ہوتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جیسے جیسے بڑھاپا قریب آتا ہے ویسے ویسے پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، چہرے کا سکون ختم ہوتا جاتا ہے۔ کرے بندے خدا موت کے قریب جا رہا ہوں، یہ کیفیت مسلمان کے لیے بھی ہے، یہ کیفیت کافر کے لیے بھی ہے کہ بندہ جیسے موت کے قریب جاتا ہے سمجھتا ہے میں فنا کے قریب جا رہا ہوں، بدن کی
کی طاقت ختم ہو رہی ہے، اللہ جانے کب بدن سے روح نکل جائے گی، اس کا وجود بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن واللہ ان گنہگار آنکھوں نے بڑے بڑے مراجع کو دیکھا، آغائے بہجت کو دیکھا کہ جیسے جیسے بڑھاپا آ رہا تھا ویسے ویسے چہرہ کھلتا جا رہا تھا، وجود پہ سکون آ رہا تھا، کیونکہ ان کے لیے موت نہیں ہے، ملاقات خدا کا نام ہے۔ آپ اپنے بڑے بڑے اتقیاء مراجع کو دیکھیں گے، بڑھاپا جیسے آتا ہے چہرہ کھلتا جاتا ہے، بڑھاپا جیسے آتا ہے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا کر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی سکون کی نعمت ہے جو بقیت اللہ کو ماننے سے آتی ہے۔ تو میں نے کہا بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، حجت خدا کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، لیکن آج میرے دل میں وہ سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ خدا نے شرط بتا دی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آ جاتا، یہ ایمان کی قوت نہیں آتی۔ پھر ہم نے کہا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عوامی طور پر جب تعارف کرایا جاتا ہے تو بتاتے مولانا یہ مومن بھائی ہے، یہ مسلم بھائی ہے۔ بھائی کیا مطلب یہ مومن ہے؟ کہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے، یہ دوسروں کا ماننے والا ہے۔ تو عوامی اصطلاح میں تو مومن ہم اسے بولتے ہیں جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، لیکن قرآن مومن اسے بولتا ہے جو اقرار ولایت نہ کرے بلکہ اس کے قلب میں ولایت اتر بھی چکی ہو۔ اب مولا سے پوچھا گیا، مولا ایک جوان گیا کہ علی مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ مجھے تیرے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ میں نے خلافت بلا فصل کا اقرار کیا ہے، میں آپ کو رسول کے بعد خلیفہ مانتا ہوں۔ امام فرماتے اقرار باللسان ہے کہ تجھے ولایت کا مطلب پتا ہے کہ مولا کیا مطلب ہے؟ کہ ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے تو علی کی حکومت کو ماننا چاہیے۔ تو سادہ سا مومن تھا، کہنے لگا مولا حکومت تو تب مانوں نا جب آپ حکومت میں ہو۔ ابھی تو آپ کو حکومت ملی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہ یہ حکومت تو نمرود کو بھی ملی، قارون کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی۔ کہ مولا کون سی حکومت؟ کا ولایت تکوینیہ، کہ رسول اگر کنکر کو کہے تو کنکر کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے، چاند کو کہے تو چاند ٹکڑوں میں بدل جائے، عیسیٰ اگر مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کہ یہ بتا جتنا پتھر علی کی اطاعت کرتا ہے کیا اتنی حکومت تیرے وجود پر علی کی ہے کہ نہیں ہے؟ عبد کا مطلب یہی ہے کہ بندہ غلام خدا بنے، بندہ تسلیم امر بنے۔ کون امر؟ جس کو خدا نے امر بنایا، جس کو اللہ نے امر بنایا۔ تو فرمایا جب تک ایمان دل میں نہ آ جائے۔ پھر ہم نے تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ منزل یقین کا نام ہے۔ یقین جب آتا ہے تو سکون آتا ہے۔ پھر میں نے کچھ مردوں کی مثال دی تھی کہ آج ہر بندہ علم اور یقین میں بڑا ڈفرنس ہے۔ آپ کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ اگر یقین ہوتا تو آپ پوری رات ایک مردے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، کل میں نے تھوڑا اشارہ دیا تھا، علم اور یقین کی منزل۔ ہر بندہ کہتا ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن کوئی بندہ مردے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے قبرستان کسی کو نقصان نہیں دیتے، اور رات کے اندھیرے میں کوئی قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم تو ہے پر یقین نہیں ہے۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تکرار عمل سے۔ جو بندہ مردوں کو دھوتا ہے، پہلی بار اسے بھی ڈر لگا ہوگا، لیکن بار بار دھونے سے بندے کا ڈر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا اشارہ ہم نے قرآن کی آیت میں بھی کیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین مل جائے۔ تو تکرار عمل بندے کے وجود میں یقین کی منزل کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ سنیے، جشن کی مجلس ہے، تھوڑا آپ کو ہنسا بھی دے۔ تو ایرانی ایک ٹرک ڈرائیور آپ کو پتا 24 گھنٹے بیچارے سفر میں ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ برف کا موسم، ایران میں بڑی برف باری ہوتی ہے، کہتے شدت کی برف باری، اور اچانک راستے میں روکتے تھے آرام کرنے کے لیے، نماز کا وقفہ کرنے کے لیے۔ کہتے ایک گاؤں میں نے بس کو روکا، شدید برف، شدید ٹھنڈ، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی۔ اب میں نے کہا 3-4 گھنٹے آرام بھی کر لو، پھر صبح اٹھ کے ناشتہ کروں گا۔
اتنے میں سردی، اتنی مسجد بھی ٹھنڈی، کوئی کمبل مل نہ رہے. اتنے میں نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے مسجد میں. میں نے کہا اس کو اٹھاتا نہیں ہوں. اس کے ساتھ جا کے میں سو گیا، اس کا کمبل اپنے اوپر ڈال کے. کہتا ہے سکون سے سویا رہا یہاں تک کہ ہلکی ہلکی صبح کی روشنی آنے لگی. روشنی آئی تو مجھے کچھ آوازیں آئی لوگوں کی. جیسے آوازیں سنی میں اٹھا، اور اس مومن کو اٹھانے کی میں نے کہا آرام سے سو رہا ہے، اس کو سونے دیا جائے. اتنے میں نے اٹھا. اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا ہاتھوں میں لالٹین لے کے گاؤں والے مسجد کے قریب آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو اچھا یہ بھی آ گئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی ہو جائے گی. ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ بھائی میں نے ایک رات آپ کی مسجد میں گزار دی تھی. کہا وہ جیسے آئے میں نے کھڑکی کھولی تاکہ ان کو ویلکم کروں، اور جیسے انہوں نے مجھے دیکھا سارے الٹے پاؤں بھاگ گئے. اب کہتا میں پریشان، انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے. ہوا کیا ہے کہ میں نے دروازہ ہی تو کھولا ہے اور مجھے دیکھ کے سارے بھاگ گئے. اب میں انہیں بلا رہا ہوں، وہ بھاگے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. مجھے پوچھنے کہ بھائی آپ کون ہو؟ میں نے کہا بھائی ٹرک کا ڈرائیور ہوں، رات کو سردی پڑی تھی، میں نے کہا آپ کی مسجد میں رات کو سو جاؤں، لیکن یہ تو بتاؤ تم لوگ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں گئے؟ ایسا میں نے کیا کیا؟ کہا ماجرا کوئی اور ہے. کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ کل گاؤں میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے لا کے اس کو مسجد میں سلا دیا کہ صبح آئیں گے، غسل دیں گے، کفن دیں گے. ٹھنڈک بہت تھی رات کو کون کرے، اور صبح جیسے آئے تو تم مسجد سے نکلے. کہ کون سی میت؟ انہوں نے کہا یہی کمبل میں جو بندہ سو رہا ہے. کہتا ہے پوری رات میں اس کے ساتھ سویا تھا، لیکن ذرہ برابر خوف نہیں تھا کیونکہ یقین تھا زندہ ہے. کہتا ہے مولانا یقین جانیے جب پتا چلا کہ رات ایک مردے کے ساتھ گزاری ہے، 3 دن تک مجھے گھر میں بھی نیند نہیں آئی. لگتا ہے ساتھ ساتھ میں بیوی نہیں ہے، کوئی مردہ سو رہا ہے. تو یہ بندے کے اوپر جب وہم کی حکومت آ جاتی ہے. آج ہم وہمی مسلمان ہیں، ایمان والے مسلمان نہیں ہیں. کیوں کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ یہ عبادت ثقلین کیوں بنی؟ کیونکہ یہ ضربتیں یقین والی ضربتیں تھیں، شک والی نہیں تھی. شب ہجرت علی کو نیند آ گئی، کیوں؟ کیونکہ علی مقام یقین پر فائز تھے. تو ایمان یقین کا نام ہے. آج ایشو یہ ہے کہ ہمارے عقائد کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ہم مقام یقین پر نہیں ہیں. دوسرا معصوم فرماتے ہیں نا ہم ابناء الدلیل. اے مومن اگر یقین کی منزل پر آنا ہے تو اپنے عقیدوں کے لیے دلائل کو مضبوط کرو. آج ہم رٹے لگوانے پہ لگے ہوئے اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو. کلمہ رٹواتے ہیں، کلمہ سمجھاتے نہیں ہیں. دین رٹنے کا نام نہیں ہے، دین سمجھانے کا نام ہے. پھر آپ تنقید اور تنقیص کیوں کرتے ہو لوگوں کی جو اسلام کی ابتدا میں جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا پر کلمے کو پڑھ کر سمجھا نہیں، جن کے دلوں میں ابھی تک بتوں کی محبت تھی. تبھی فرمایا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا الہ ہوا و ہوس نفس کو بنایا. مولا یہ الہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا من اتخذ. مثلا آپ کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتے لا اللہ الا اللہ. دا الہ کیوں بولا جاتا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا الہ، الہ کا مطلب ہے جس نے اپنا محبوب ہوا و ہوس نفس کو بنا دیا. جب محبوب تیرا بدلتا ہے تیرے عقیدے بدل جاتے ہیں، تیرے ایکشنز بدل جاتے ہیں. تبھی فرمایا هل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ واللہ آپ کا وجود وہی کرتا ہے جو آپ کا دل کہتا ہے. تبھی فرمایا دل مخزن ہے، دل گھر ہے اللہ کا. فرمایا حرام ہے اس دل میں غیر کی محبت کو لانا. مولا فرماتے کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ تو اس کا غلام بن جائے. غلامی صرف پروردگار عالم کی، عبد بننا صرف پروردگار عالم کا. رسول تب تک رسول نہیں جب تک عبد نہیں، ولی تب تک ولی نہیں جب تک عبد نہیں، مومن تب تک مومن نہیں جب تک عبد نہیں. پہلے تم نے عبد بننا، غلام بن، اور غلام تب تک آپ کے بچے نہیں بن سکتے جب تک ان کے دلوں میں خدا کی محبت نہ ہو، اور خدا کی محبت تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو. معرفت بندے کے دل میں محبت لاتی. ایک انجام سے بندہ آپ اسے جانتے نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے اس کے فضائل پڑھ دیے بندہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. کئی آیت اللہ ہے آپ جانتے نہیں، لیکن کسی مولانا نے پوری مجلس آغا بہجت پہ پڑھ دی، ایسی نماز تھی، ایسے معجزات تھے، ایسی کرامات تھی، تو آپ اس بندے کے کیا بن جاؤ گے؟ عاشق بن جاؤ گے.
تو معرفت عشق لاتی ہے. معرفت اور محبت بڑی عجیب چیز ہے. ذرا محبت کو سمجھیے. اور یہ پورا ویسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن نظام اگر کسی چیز پہ چل رہا ہے محبت پہ چل رہا ہے. اگر آپ سمجھ لیں محبت کا راز کیا ہے. پوری فلم انڈسٹری محبت پہ چلتی ہے, پوری ڈرامہ انڈسٹری محبت پہ چلتی ہے. کہ میں نے کہا کہ خدا نے جو آپ کی نیچر بنائی, اگر نیچر, تبھی فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو سمجھ لے وہ خدا کو سمجھ لے گا. نفس یعنی اپنی ذات کو سمجھ, اپنے سسٹم کو سمجھ, اپنے سافٹ ویئر کو سمجھ, اس پروگرامنگ کو سمجھنے کی کوشش کر جو خدا نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا بہترین طریقہ ہدایت طریقہ فطرت ہے. کل میں نے سوال کیے تھے, کسی انگریز سے بھی پوچھو سخی اچھا ہوتا ہے یا برا, کہے گا سخی اچھا ہوتا ہے. کسی انسان سے پوچھو بہادر اچھا یا ڈرپوک اچھا, کہے گا بہادر اچھا ہوتا ہے. کسی بھی بچے سے پوچھو ظالم اچھا یا مظلوم اچھا, کہے گا مظلوم اچھا ہوتا ہے. تبھی ہم سے تقاضا محبت نہیں کیا کہ شیعو آل رسول سے محبت کرو, نہیں کہا مودت کرو. محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت تو ویسے ہی کرے گا. محبت تو گاندھی بھی علی سے کرے, محبت تو جارج جرداق بھی اہل بیت سے کرے. ارے فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ بہادر سے عشق کرتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے بندہ ظالم سے نفرت کرتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ حسین سے محبت کرتا ہے. فطرت کا تقاضا ہے بندہ کمال کا عاشق ہوتا ہے. آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو زندگی میں ناکامی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بندہ فیلئر کو پسند نہیں کرتا. ہر بندہ عاشق کمال ہے, ہر بندہ سکسیسفل ہونا چاہتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے لوگ سکسیسفل کیوں ہوتے ہیں, لوگ کمال کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ شیطان کبھی بھی فطرت نہیں بدلتا. ہر بندہ فطرتاً خدا پرست ہے. شیطان خدا پرستی نہیں بٹھاتا, شیطان خدا بدل دیتا. ہر بندہ فطرتاً ہادی کی تلاش میں ہے. شیطان فطرت نہیں بٹھا سکتا, شیطان ہادی بدل دیتا. وہ علی تک جانے نہیں دیتا, وہ نبی تک جانے نہیں دیتا, وہ تیرا الہ ہوا و ہوس نفس کو بنا دیتا ہے. دیکھیے میں نے کہا ہر بندہ جتنا رچ کلچر مسلمانوں میں شیعوں کا ہے کسی کا نہیں. آپ ذرا غور کریں, جتنا امیر کلچر اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. آپ کہیں کہ مولانا وہ کیسے؟ کسی مومن نے کہا مولانا کیا کروں اپنے بچے کا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ مولانا جب شاپنگ مال میں جاتے ہیں بچہ کہتے ہیں بابا کو ٹی شرٹ دے کر دو جس پر اسپائڈر مین ہو, بیٹ مین ہو. مسجدوں میں لا کے ہم فین کی محبت ڈال رہے ہیں. میں نے کہا دل پیالہ ہے, اگر دل کو تم نے غیر کی محبت سے بھرا اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. خطرناک ترین منزل یہ ہے کہ دل کے پیالے میں, کیونکہ آپ وہی کرتے ہو جو محبت ہے نا. بھائی جتنے لوگ ویسٹرن ورلڈ میں آئے کس کی محبت میں آئے؟ علی کی محبت یا مال کی محبت؟ یعنی اتنی تکلیفیں برداشت کی کس کے لیے؟ اگر محبت نہ ہوتی بندہ اپنے وجود کو ہلاتا. آج سارے لوگ امام بارگاہ آئے کس کی محبت میں؟ حجت خدا کی محبت میں نا. یعنی آپ کے بدن کو کون سی چیز کنٹرول کر رہی ہے؟ محبت کنٹرول کر رہی ہے نا. کل میں نے سگنل کی مثال دی تھی کہ میں نے کہا رات کے 2 بجے ایک مومن ان کنٹریز میں جبکہ کوئی نہیں دیکھتا پر بندہ سگنل کے پیچھے رک جاتا ہے. میں نے کہا کس کی محبت میں رکتا ہے؟ یعنی پوری باڈی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی تو محبت ہے نہ کنٹرول کر رہی. ریڈ سگنل کی وجہ سے نہیں رک رہا, ناروے کی وجہ سے نہیں رک رہا. میں نے کہا یہی ریڈ سگنل پاکستان اور انڈیا میں ہے, وہاں تو کیوں نہیں رکتا؟ یہاں ایک چیز تجھے روک رہی ہے. کہتا ہے مولانا جس چیز کے لیے آیا تھا اسی چیز کو نقصان ملے گا. مال کمانے آیا تھا یہاں پہ, اور سگنل توڑنے سے 200 یورو چلے جائیں 300 یورو چلے جائیں تو میرے ہدف کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہی مال کا خطرہ اگر آپ کی کنٹریز میں ہو جائے آپ سگنل نہیں توڑو گے. وہاں پتا ہے توڑ بھی دیا تو پولیس والے کو چائے کی خرچی 100 روپیہ دوں گا مجھے چھوڑ دے گا. 100 عزیز ہے 100 یورو عزیز ہے. تو یہ پورا سسٹم کنٹرول کیا جاتا ہے مال کے ذریعے سے. یہ پوری سیولائزیشن کنٹرولڈ ہے مال کے ذریعے سے. تبھی فرمایا آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم ہمتہم بطونہم قبلتہم نساؤہم. آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار بن جائے گا. مطلب ان کو کنٹرول دین نہیں کرے گا, دینار کنٹرول کرے گا. دینار سے مطلب مال کنٹرول کرے گا. تیری پوری ایکٹیویٹی کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ مال کرے گا. ہمتہم بطونہم, اور پوری ہمتیں اس میں ہوں گی کہ دوپہر کا کھانا کیا ہوگا, رات کا کھانا کیا ہوگا,
6 کلومیٹر چل کر جائے گا کہ فلاں ریسٹورنٹ میں بڑا اچھا کھانا ملتا ہے، ہمت کیا بنے گی؟ بطون بنے گا۔ کبھی یہ نہیں کہ فلاں مجلس میں چلا جاؤں، حج پہ چلا جاؤں، اتنا دور چلا جاؤں، خیر کے کام کے لیے 4 کلومیٹر بھی چلنا پڑے تو چلنا پڑے، زحمت کرنی پڑے تو کرنی پڑے، یعنی ہمتیں دین کے لیے نہیں ہوں گی، ہمتیں پیٹ کے لیے ہوں گی۔ اور قبلتہم نساؤہم، ان کے قبلے ان کی عورتیں بن جائیں گی، ان کا قبلہ عورتیں بن، یعنی سوسائٹی کا قبلہ عورت کو بنایا جائے گا۔ کیسے؟ آج پوری سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ آج لوگوں کو گمراہ، بہترین گمراہی کا وسیلہ دشمن نے کس کو بنایا ہے؟ مال کو بنایا ہے، عورت کو بنایا ہے۔ وہ عورت جس کو عزت دی اسلام نے، جس کو وقار دیا اسلام نے، جس کو اتنی اہمیت دی اسلام نے، عورت مرد کی اتنی اہمیت نہیں اسلام میں جتنی عورت کی اہمیت ہے۔ فرمایا عورت کی مثال، میں کہوں گا مرد شاید پتھر کی مانند ہے، عورت سونے کی مانند ہے۔ فرمایا تیرے چور بہت زیادہ ہیں، تیرے لٹیرے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا کوئی بندہ سونے کو ہاتھ پہ گھماتا نہیں ہے، سونے کو چھپا کے رکھتا ہے کیونکہ اس کے چور زیادہ ہے۔ اسلام کی پوری فلسفی جو بنائی ہے اس سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اشارہ صرف کر رہا ہوں کسی مومن نے کہا مولانا یہ سیولائز سوسائٹی کو سمجھیے جس سوسائٹی میں نظم ہوتا ہے، جس سوسائٹی میں ضبط ہوتا ہے، اس کو آپ سیولائزڈ بولتے ہو۔ آپ اپنی سوسائٹی کو سیولائزڈ نہیں بولتے۔ اب سیولائزیشن کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا۔ بھائی دیکھیے تسبیح اٹھائیے، یہ تسبیح سیولائزڈ ہے، اس میں نظم ہے۔ تسبیح نے 100 دانوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھا ہے، تو یہ سیولائزڈ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے 100 دانوں کو کس نے جوڑا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے 100 دانوں کو ایک جگہ جمع کیا؟ اسے بولتے ہیں دھاگا۔ دھاگا نہ ہو، کینچی سے کاٹیے 100 کے 100 دانے بکھر جائیں گے، انسیولائزڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ دھاگا ہے جس نے 100 دانوں کو ایک ساتھ جمع کیا، یعنی 100 دانوں نے جس چیز کو پکڑا ہوا ہے وہ دھاگے کی رسی ہے، دھاگے کی رسی ان کو جمع کرتی ہے۔ اب ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ دھاگا کیا ہے؟ دولت ہے، اسے معاش بولتے ہیں، اکنومک بولتے ہیں، یعنی لوگوں کو سیولائز کیا دھاگے کی وجہ سے۔ شوہر کو کہا بیوی کو طلاق دو گے آدھی دولت چلی گئی، اتنا فائن لگ جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ فلاں بندے نے اگر منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اگر آپ بتاؤ گے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں 3% آپ کے ہو گئے۔ یعنی کنٹرول کس چیز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ مال کی وجہ سے۔ اب اسی بندے نے آپ کو آفر دی، بھائی اگر تم نہیں بتاؤ گے میں تجھے 10% دوں گا، تو آپ کس کے پیچھے چلو گے؟ پرسنٹیج کے پیچھے چلو گے۔ یعنی پورا معاشرہ قانون مند ہے مال کی وجہ سے، لوگوں کو نظم و ضبط دیا جا رہا ہے مال کی وجہ سے۔ آج سینکشن کا مطلب کیا؟ یہ کرو گے تو مال کاٹا جائے گا، یہ کرو گے تو مال دیا جائے گا۔ یعنی پوری دنیا کو سیولائز بنایا جا رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اس دھاگے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب حجت خدا آئیں گے وہ سوسائٹی کو کس دھاگے سے سیولائزڈ بنائیں گے؟ امام زمانہ جب آ جائیں گے تو وہ کون سا مولا کے پاس نیا دھاگا ہے کہ یہ دھاگا نکالیں گے اور نیا دھاگا ڈالیں گے اور اس دھاگے میں دانوں کو جمع کریں گے؟ فرمایا 2 میم ذہنوں میں یاد رکھیے، اپنی نسلوں کو یاد کرا دیجیے۔ دجال کا مطلب ہی ایک آنکھ والا، یعنی دجال پوری سوسائٹی کو ایک آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور آنکھ مال کی آنکھ ہے، یعنی فیصلہ صرف مال کی وجہ سے، قومیں صرف مال کی وجہ سے۔ سیلفشنس کا نظام جو جنم لیتا ہے وہ یہیں سے لیتا ہے۔ میرا گھر بچ جائے، کسی اور کا گھر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے بچے بچ جائیں، کسی اور کے بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، میرا ملک بچ جائے، لیکن اگر دوسرے ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ یہ سیلفشنس کا نظام ہے، یعنی اپنی کنٹری کو بچاؤ لیکن عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے ریزروز بڑھ جائیں لیکن دوسرے ملک۔ یہ سیلفشنس کا نظام، کیونکہ مراد اور مقصد یہی ہے کہ مال کو جمع کیا جائے، کسی کا گولڈ جمع کیا جائے، کسی کا تیل چوری کیا جائے، کسی کی دولت کو لوٹا جائے، یعنی پورے نظام کو کنٹرول کس ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ مال کے ذریعے سے۔ جنرل خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے، سیاستدان خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے، ایمان کو بیچا جاتا ہے مال کے ذریعے، یہ پورا نظام کنٹرول ہوتا ہے مال کے ذریعے۔ اب سوال یہ جب حجت خدا آئیں گے وہ کس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کریں گے؟ وہ کون سا سسٹم لائیں گے کہ لوگ سیولائز ہو جائیں گے؟ فرمایا یہ نظام معاش پہ چلتا ہے، لیکن حجت خدا جو نظام قائم کریں گے وہ معاد کی بنیاد پہ قائم کریں گے۔ معاد کا دھاگا
اور اس دھاگے کے ارد گرد لوگوں کو جمع کریں گے. یعنی یہ نہیں کہ یہ کام کرو گے تو مال ملے گا. وہ معاد کا نظریہ ہے کہ رات کے 2 بجے رک جاؤ کیونکہ معاد اور قیامت والی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے. قیامت کے نظریے کو اتنا مضبوط کریں گے پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ قیامت کی بنیاد پر، قیامت کے نظریے پر، معاد کے نظریے پر لوگوں کو سیولائز بنائیں گے. بس لوگ کہیں گے مولانا کتنا مشکل ہے سیولائزیشن کو توڑنا. میں نے کہا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک تسبیح کے دھاگے کو توڑنا. یہاں تم نے دھاگے کو کینچی کیا، دانے کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. پھر نیا دھاگا لانا ہے اور دانوں کو ان دھاگوں کے ارد گرد کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے. تو پوری سوسائٹی ایک سائیکولوجیکلی بیسڈ سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب ذرا نفس کو سمجھیے. سوال اپنی جگہ پر ہے کہ مولانا بچہ اسپائڈر مین سے محبت کرتا ہے، بیٹ مین سے محبت کرتا ہے، آئرن مین سے محبت کرتا ہے. کہ مولانا کیا کروں محبت نکالوں؟ میں نے کہا تو کبھی نکال نہیں پائے گا. نہیں نکال پائے گا کیونکہ بیٹ مین اور اسپائڈر مین سے محبت کرنا ایک نیچرل ایفیکٹ ہے. ذرا اپنے سسٹم کو سمجھو، ایک نیچرل ہے. ہیرو کسے بولتے ہو؟ ویلن کسے بولتے ہو؟ ویلن کو اس نے ویلن نہیں بنایا، آپ کی نیچر نے ویلن بنایا. ہیرو کو فلم بنانے والوں نے ہیرو نہیں بنایا، آپ کی نیچر نے اسے ہیرو بنایا. فلمیں آپ کی نیچر کے بیس پہ بنائی جاتی ہیں. وہ سمجھ گیا کہ انسان کی سائیکولوجی کیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ نفس انسانی کو کیا پسند ہے. اسے پتا ہے کہ انسان کی نیچر میں کس چیز سے انسان پیار کرتا ہے، کس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے. میں نے کہا فطرت میں انسان سخی سے محبت کرتا ہے، فطرت میں انسان شجاع سے محبت کرتا ہے، فطرت میں انسان بہادر سے محبت کرتا ہے. نیچر میں ہے کہ جو مظلوم پرور ہو، مظلوموں کی مدد کرے، انسان اسے پیار کرتا ہے. اب یہ ساری صفات لا کے اس نے اسپائڈر مین میں ڈال دی. اسپائڈر مین ڈرپوک تو نہیں ہے نا، ایک بہادر وجود ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مظلوموں کی مدد کر رہا ہے، شہر کو کئی نقصانات سے کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے. اب بائی نیچر اس سے کیا ہوتے ہیں؟ پیار ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ کی نیچر سے وہ صفات کیا ہوتی ہیں؟ ملتی ہے. ویلن کون ہوتا ہے؟ جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو لوٹتا ہے، جو لوگوں کے حقوق مارتا ہے، جو عزتوں کو پامال کرتا ہے، اسے ویلن بولا جاتا ہے. یعنی دشمن کو پتا ہے کہ انسان عاشق ہے فضائل کا، عاشق ہے کمال کا، لہذا اس نے اپنی نسلوں کے لیے فیک پرسنالٹیز کو کریٹ کیا. اس نے اپنی نسلوں کے لیے فیک کریکٹرز بنائے کیونکہ پتا تھا یہ بچہ جب بڑا ہوگا، یہ نسلیں جب بڑی ہوں گی، یہ کسی نہ کسی بہادر کے پیچھے جائے گا. لہذا کہیں ایسا نہ ہو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حقیقی بہادر تک پہنچ جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حقیقی عالم تک پہنچ جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حقیقی کمال تک نہ پہنچ جائے. لہذا اس کے راستے کو روک دو اور اسے جعلی کمال عطا کرو، اسے فیک کریکٹر عطا کرو. اب یہاں پہ افسوس ہوتا ہے یہ واحد مکتب ہے جس مکتب نے اپنے بچوں کو فیک کریکٹر نہیں دینے، خدا نے تجھے علی جیسا ریئل کریکٹر عطا کیا. چلے جائیے ویسٹرن ورلڈ میں ان کے بچوں کے پاس کون سے ریئل کریکٹر ہے؟ سارے فیک کریکٹر اور فلمی کریکٹر ہے. بندہ محبت کرتا ہے. اب بہادر سے تو محبت ہوتی ہے، ایک مکہ مارا 10 لوگ زمین پہ ڈھیر ہو گئے. اب اسے پتا بھی یہ جھوٹ ہے بٹ لائک کر رہا ہے کیونکہ بہادری ہر بندے کو، پاور ہر بندے کو، ایکسٹرا آرڈنری پاور. نبی کو ایکسٹرا آرڈنری پاور ملا نا، ولی کو ایکسٹرا آرڈنری پاور ملا نا. عیسیٰ اگر مردوں کو زندہ نہ کرتے تو کمال کیا تھا؟ موسیٰ اگر لکڑی سے اژدہا نہ بناتے تو کمال کیا تھا؟ علی خیبر فتح نہ کرتے تو کمال کیا تھا؟ علی کا کیریکٹر کیوں اچھا لگتا ہے؟ مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا، خیبر کے دروازے کو بچھاڑا. صبر حسین کمال کا ہے، نبی حسین ہمیں پسند ہے نا. اہل بیت کا عشق کیوں آپ کے دلوں میں ہے؟ کیونکہ صفات اعلیٰ ہے. بندہ بندہ بنتا ہے صفات کی وجہ سے، انسان انسان بنتا ہے صفات کی وجہ سے. کیریکٹر آپ کو اس کا عاشق بائی نیچر. تبھی اہل بیت فرما بہترین تبلیغ کردار کی تبلیغ ہے، کیونکہ کیریکٹر تیرا اچھا ہوگا بائی نیچر وہ تجھے پسند کرنے لگیں گے. دشمن کتنا بھی پروپیگنڈا کرے وہ تجھ سے دور نہیں ہو پائیں گے کیونکہ نیچر ان کو اٹریکٹ کرے گی. نیچر حسن کو اٹریکٹ کرتی ہے، نیچر اچھی آواز کو پسند کرتی ہے، نیچر کمال اور علم کو پسند کرتی ہے.
آج جتنے صوفیاء ہیں ایک صوفی دیکھا آپ نے جو ان کا ذکر کرے؟ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اہل سنت بھی جب میلاد رکھتے ہیں ساری نعتیں اہل بیت کے لیے. ایک دو نعتیں بنائی ہیں فیک، انہوں نے مجمع خود ہنستا ہے بھائی کیا پڑھ رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ سارے صفات سارے کمال لوگوں نے، اللہ نے. میں نے کہا محبت کرنا کمال نہیں ہے. اگر آپ اس پہ فخر کر رہے ہو علی کے عاشق کو، آپ نے بہت بڑا تیر مار دیا. بھائی اس میں تیرا کمال نہیں ہے، علی کا کمال ہے کہ اس نے خود کو اتنا بلند کیا تو اس کا عاشق ہے. سیدہ کا کمال ہے، رسول کا کمال ہے، انبیاء کا کمال ہے. تبھی گاندھی حسین کے قصیدے پڑھ رہا ہے، جار جرداق علی کی فضیلت میں کتاب لکھ رہا ہے، The Life of Muhammad. کہتا میں نے کئی بہادر دیکھے لیکن ایک بہادر بڑا عجیب تھا. کیا کیسا؟ کہ جتنے جنگ میں جاتے تھے آگے بھی زرہ، پیٹھ پر بھی زرہ، لیکن ایک بہادر تھا. Who fought without armor on his back. اس نے کبھی بھی اپنی پیٹھ پر لوہا نہیں پہنا، زرہ نہیں پہنی. اور جب اس سے پوچھا گیا جنگ کا اصول ہے آگے بھی زرہ پیٹھ پر بھی زرہ، اس نے کہا کہ آگے اس لیے زرہ پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے. آگے اٹیک کرنا ہوتا ہے اور جو تیر آتے ہیں یہ زرہ ان تیروں کو روکتی ہے. لیکن خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا. یہ سوچ ہے اہل بیت. یعنی دشمن جو نہیں جانتا وہ بھی فضائل پڑھے گا، عاشق اہل بیت بنے گا. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ریئل کریکٹر نہیں بتایا. اگر بولو بیٹا یہ جو فلم دیکھ رہے پورا فیک ہے. پچھلے زمانے میں فلمیں آتی تھی، ہیرو مر جاتا تھا خواتین ہوتی تھی. کتنا اچھا آدمی تھا، مر گیا. واقعاً اچھا تھا نا، کریکٹر اچھا تھا. اچھا آدمی مر جائے ہر بندے کو رونا آتا ہے. روتی تھی، پھر کل صبح بیچاریاں اٹھی کا دوسرے ڈرامے میں کہیں زندہ کیسے ہو گئے. بعد میں پتا چلا سارا اس کا مکہ بھی فیک ہے، اس کی شادی بھی فیک ہے، اس کا لڑنا بھی فیک ہے، ہر چیز فیک ہے. لیکن نیچر ہے اس فیک کی کیا بن جاتی ہے؟ عاشق بن جاتی ہے. تم نے بچوں کو بس اتنا بتانا ہے میرے لال تیری سلیکشن ریئل ہونی چاہیے. یہ تمیز سکھاؤ. محبت کرو، اللہ محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن حقیقی اور حقیقت سے محبت کرو. فیک چیزوں سے محبت نہ کیا کرو، فیک حسن سے محبت نہ کیا کرو، حقیقی حسن سے محبت کیا کرو. تبھی آغا نراکی کا جملہ ہے نا، فرماتے دنیا کی ہر لذت، یہ سوچنے والی بات ہے، دنیا کی ہر لذت کی اینڈ اور انتہا نجاست پر ہے. پانی پیو انتہا نجس، کھانا کھاؤ گھن آتی ہے انسان کو نجاست، لذت شہوت لو انتہا نجاست. فرمایا عجیب بندے ہو، ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو. خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلام. عاقلانہ محبت کرانا سکھاؤ اپنی نسلوں کو، عارفانہ محبتیں کرانا سکھاؤ. بندہ سوچے تو صحیح میں جس چیز کا عاشق بنا ہوں وہ فیک ہے یا ریئل ہے. ہاں بٹا بیچا اس میں صفات ایک فیک کیریکٹر ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ ریئل نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک عرب نے $2 ملین خرچ کیا رونالڈینو سے ملنے کے لیے. یہاں پہ 2 ملین شاید مسجد کے لیے بھی نہ دے. محبت کا معیار ہے، فیک محبت ہے، پیسہ خرچ کر رہے ہیں. جس بھی چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس پہ لٹانا شروع کر دیتے ہو. شراب سے محبت ہو جائے بندہ لٹائے گا، جوا سے محبت ہو جائے لٹائے گا. مجاز عشق میں مبتلا کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں مجاز عشق کے لیے. ہاں یہ پوری ایک شعر و شاعری پوئٹری لکھی گئی ہے. بندے کو عشق میں ناکامی ہوئی اور اس نے 10 کتابیں لکھ ڈالی. ایک فیک چیز پہ 10 کتابیں لکھے جا رہا ہے، مجمع واہ 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 کرے جا رہا ہے. فیک محبت ہے نا، فیک عشق ہے نا. تبھی اللہ فیک چیزوں کو ویلیو نہیں دیتا. کہتا یہی شعر و شاعری اگر حسین کے لیے ہو جزا ہے، اللہ کے لیے ہو جزا ہے، وہ عرفان کہلاتا ہے. عشق کرو، عشق سے منع نہیں ہے. جتنے جذبات خدا نے آپ کو دی ہیں سارے مقدس ہیں. محبت بری نہیں، شہوت بری نہیں، غصہ برا نہیں، کوئی چیز آپ کے اندر بری نہیں ہے. استعمال برا ہوتا ہے. کوئی بندہ کہ مولانا ڈالر برے ہیں، ڈالر برے ہیں. بھئی مسجد ڈالر سے تو بنتی ہے، $11 سے تو ہوتی ہے. حج کیسے کرو گے، خیر کا کام کیسے کرو گے، یتیموں کی مدد کیسے، پیسہ ہونا تھوڑی ہوتا ہے.
یا ایک بندے کو میں نے $100 دیا، اس کی مرضی وہ $100 سے حسین کا نیاز کرے یا نشہ کرے۔ $100 برا نہیں، استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے جس جگہ پہ تو استعمال کر رہا ہے۔ سوال ہی تو اپنی محبت کو انویسٹ کہاں پہ کر رہا ہے؟ تیری انویسٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے، بری انویسٹمنٹ کرے گا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو ضائع نہ کیا کر، تبھی فرمایا انسان خود کو پہچان، تجھ میں اور حیوان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کی پوری ڈیٹیل فلسفی ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے احکام فردی نہیں، اجتماعی ہیں۔ ہو سکتا ہے فرد کو پسند نہ ہو پر اجتماع کے لیے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو چھوٹی سی، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ موسٹ ایجوکیٹڈ سوسائٹی، پڑھے لکھے لوگ، اکنومیکلی خوشحال لوگ سب سے زیادہ جاپان میں 2020 یا 21 میں ایک سال میں 19,000 لوگوں نے خودکشی کی، سوسائڈ کیا۔ غربت پاکستان میں زیادہ، افلاس بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ظلم بھی ہے، لیکن خودکشی اتنی نہیں ہے۔ صفائی یہاں زیادہ، کھانا پینا ہر چیز نیٹ اینڈ کلین۔ ہمارے روڈوں پہ برگر بھی کھائیں، سموسے بھی کھائیں، پکوڑے بھی کھائیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ کینسر سب سے زیادہ ہالینڈ میں، مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ جو کینسر ہے اس میں 2 کنٹریز آتی ہیں، ایک لبنان آتا ہے، دوسرا ترکی آتا ہے۔ یعنی وہ ملک جن کا کلچر تھوڑا بہت ویسٹرنائز ہے، صفائی زیادہ، سب کچھ زیادہ، کلین یہاں زیادہ، لیکن سمواد زیادہ۔ کورونا میں more than 4 lakh people died just in Europe۔ ہاں پاکستان میں اتنے لوگ مرے ہی نہیں، صفائی بھی نہیں۔ فلسفی سمجھیں، حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے، مسلمانوں کو رکھنی چاہیے، اور ابھی بھی جو مرے ہیں وہ اس عدم صفائی کی وجہ سے۔ اگر وہ پورے اسلامی قوانین کا خیال رکھا جاتا، بڑی آنت کا سب سے زیادہ کینسر یورپ میں ہے۔ وہ کیوں کہ یہ جو آپ WC یوز کرتے ہو، ٹشو صحیح طریقے سے انسان کی باڈی سے خارج نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے۔ جتنے مستحبات اور مکروہات ہیں، میرے لیے آئیڈیل پاکستانی معاشرہ میں آئیڈیل وہ لوگ ہیں جو کمپلیٹ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کے جتنے مراجع ہیں ان کی ایج 90 پلس ہے، اور صرف 90 پلس نہیں ہے۔ ایک بڈھا انگریز مثلا 70 سال کا، 75 سال کا، الزائمر میں، شوگر میں زبردستی اسے زندہ رکھا ہوتا ہے، لیکن 70 پلس ہوتے ہوئے آیت اللہ العظمی خامنئی صاحب امت کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ میموری اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، شعور کمپلیٹ ہے۔ آغا وحید خراسانی 90 پلس ہو کے در سے خارج لینے کے لیے آتے ہیں۔ مطلب جسم بھی سالم ہے، میموری بھی سالم ہے، مائنڈ بھی سالم ہے، حالانکہ نہ چرخے کھاتے ہیں نہ مرغے کھاتے ہیں، سمپل سی کھانا اور سمپل سا غذا ہے۔ یہ نتیجہ ان مستحبات اور مکروہات کا ہے، یہ نتیجہ شریعت کو فالو کرنے کا ہے۔ خدا جسم کا دشمن نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز حرام کی، بھائی شراب کو حرام کیوں کیا؟ کئی مومن کہتے ہیں بنتا تو انگور سے، وہی انگور خدا نے بنایا، شربت پیو تو جائز، سرکہ پیو تو جائز، شراب کو حرام کیا۔ کب پہچان خود کو، تو انسان کس چیز کی وجہ سے؟ ہاں اب اللہ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، اس کو بولیے بیٹا اینیمل میں اور ہیومن میں ڈیفرنس کیا ہے؟ انسان جب اپنی غلط ڈیفینیشن کرتا ہے تو اپنا یوز غلط کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گلاس اس لیے بنا تاکہ اس میں پانی، جوس اور شربت پیا جائے، اس لیے بنا۔ یہ گلاس اس لیے نہیں بنا کہ اس میں پینسلز رکھی جائیں، ٹشو رکھا جائے، کچرا ڈالا جائے، لیکن ہاں اس مقصد میں بھی یوز ہو سکتا ہے، اور یوز وہ کرے گا جسے اس کا مقصد پتہ نہیں۔ کئی لوگوں نے گاؤں میں چلے گئے، گاؤں دیہات میں ایک بڑھیا کے گھر میں چلے گئے، کیا دیکھا؟ گھر میں فریج پڑا ہوا، کوئی اس کو دے کر گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں تھا فریج کا مقصد کیا، بجلی تو تھی نہیں نا۔ اس نے کیا کیا؟ فریج کو جب کھولا گیا اس میں اس نے جوتے رکھے ہوئے تھے، کپڑے ڈالے ہوئے تھے، الماری بنایا ہوا تھا فریج کو، کیونکہ دوسرے مقصد میں یوز کر رہی ہے لیکن اس مقصد کے لیے بنا نہیں۔ آپ کا موبائل ہے، مولانا کو چائے پلانے کے لیے، اور آپ نے چائے کا کپ موبائل کے اوپر رکھ لیا، اس مقصد میں بھی موبائل یوز ہو سکتا ہے لیکن اس مقصد کے لیے بنانے والے نے بنایا نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی ڈیفینیشن ہی پتہ نہ ہو، آپ اپنا یوز کیا کرو گے؟
غلط کرو گے. تو اہل بیت فرماتے ہیں پہلے خود کو پہچان کہ تیری حقیقی ڈیفینیشن کیا ہے. تبھی میں نے ورلڈ گنیز بک کا نام رکھا تھا, کئی کلپ میں آپ نے سنا, میں نے کہا بے وقوفوں کی کتاب. ورلڈ گنیز بک, وہ نے بولا آپ کیا کہہ رہے ہیں بے وقوف کتاب. میں نے کہا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں وہ بنا کیوں, وہ ریکارڈ وہ بنا رہا ہے جو انسانی نہیں ہے. مثلا ایک خاتون نے 7 منٹس میں 27 پتہ نہیں برگر کھا لیے, ریکارڈ. ایک پاکستانی نے اپنے سر سے 1000 اخروٹ پتہ نہیں کتنے منٹ میں توڑ دیے. اب یہ انسانی ریکارڈ ہے. اب بچے کو بتاؤ میرے لال فرق ہیومن اور اینیمل کا فرق کیا ہے. ظاہری طور پر تو ہم سارے ایک جیسے ہیں, جسم وہ بھی رکھتا ہے, میں بھی رکھتا ہوں, آنکھیں میری بھی ہیں, اس کی بھی ہے, زبان میری بھی ہے, اس کی بھی ہے, کان میرے بھی ہے, اس کے بھی ہے, شہوت اس میں بھی ہے, مجھ میں بھی ہے, اولاد اس کی بھی ہے, میری بھی ہے, سوتا وہ بھی ہے, میں بھی سوتا ہوں, چلتا وہ بھی ہے, میں بھی چلتا ہوں, سردی گرمی ٹھنڈک منڈک گھر ور سب اللہ نے اس کو دیا ہے, مجھے بھی دیا ہے. تو کون سی یونیک چیز ہے جو تیرے پاس ہے پر حیوان کے پاس نہیں ہے. اب بندہ اسے کمال سمجھے کہ میں نے 27 برگر کھا لیے, میں نے کہا ایک اور نام لکھو ورلڈ گنیز بک میں, بھینس کا نام لکھ لو, وہ 7 منٹ میں 50 برگر کھا لے. یہ کوئی کمال ہے؟ ہاں اچھی بات ہے انسان باڈی بلڈنگ کرے, جسم کو بنائے, نیت یہ ہو کہ مجھے ہیلدی رہنا ہے. ہیلدی کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے دین کی اطاعت کرنی ہے, رزق حلال کی تلاش میں جانا ہے. نیتیں بدلتی ہیں تو انسان کی ایکٹیویٹیز کو پوزیٹیویٹی ملتی ہے. لیکن پوری زندگی اس میں لگ جائے کہ پتہ نہیں میں 220 کلو کا وزن اٹھا لوں, میں 150 کلو کا وزن اٹھا لوں. ہاتھی جیسا پیٹ بن جاتے ہیں لوگوں کا, باڈیز دیکھیں, اب فخر کر رہا ہے 220 کلو کا میں نے وزن اٹھایا. میں نے کہا گدھا اس سے زیادہ اٹھا لیا. یہ کوئی کمال ہے کہ تم نے 220 kg وزن, بھئی یہ کمال ہے, بشر نہیں, چلو تم نے ایک ریکارڈ بنا لیا, پر بشری کمال نہیں ہے, جسمانی کمال ہو سکتا ہے, انسانی کمال نہیں ہے. تم نے یہ بول دیا 10 لوگ امام مردان بیٹھے تھے, مجھ میں ان سے زیادہ طاقت تھی, تبھی علی ابن ابی طالب نے کبھی خیبر کے فتح کرنے میں فخر نہیں کیا, خندق کے فتح کرنے پر فخر نہیں کیا. کہ علی کے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے تو علی کا خدا ہے. اور جب یہودی ملنے آتے تھے کہتے تھے اس جسم نے عامر بن عبدبد کو بچھاڑا تھا, اس جسم نے خیبر کو اکھاڑا تھا, جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے, نارمل جسم طالب کا. تو امام نے فرمایا یہ مت دیکھو, میں نے جسم کی طاقت سے نہیں, میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. کمال کیا تو روحانی پاور پر. ایرانی وزن بردار علی زادہ نام تھا اس کا, پتہ نہیں کیا نام. جب اسے پوچھا گیا تو دنیا کا 3 ٹائم گولڈ میڈلسٹ ہے, اتنا بھاری وزن اٹھایا, کوئی ایسی چیز ہے جو تو اٹھا نہ سکے؟ 220 kg پتہ نہیں 120 جو بھی اٹھایا, گولڈ میڈلسٹ, دنیا کا سب سے طاقتور ترین بندہ. کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے اٹھتی نہیں؟ کہاں کیا سردی کے موسم میں صبح کی نماز کمبل نہیں اٹھایا جاتا. اصل پاور ول پاور ہے, اصل پاور قوت ارادہ ہے. تو انسان کیوں ہے؟ ڈیفینیشن آف انسان ہیومن. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ ڈیفینیشن بتا رہا ہے. کسی نے کہا مولانا یہ قرآنی گالیاں ہیں, انسان کو خدا گدھا کہتا ہے. میں نے کہا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ کا خلق الانسان ضعیفا, جس میں بڑی فلسفی ہے. میں نے انسان کو ضعیف بنایا جسم کے اعتبار سے. کبھی سوچا کیوں؟ مجھے سردی لگتی ہے, بلی کو اتنی نہیں لگتی, نہ وہ کپڑے پہنے نہ کوٹ پہنے. مجھے کوٹ کی ضرورت سردیوں میں, گرمیوں میں اے سی کی ضرورت, چلنے کے لیے چپل کی ضرورت. کتنا محتاج اور کتنا ضعیف ہے انسان. میری آنکھیں اتنی طاقتور نہیں جتنی بلی کی ہیں, سونگھنے کی طاقت مجھے اتنی نہیں دی جتنی کتے کو دی, دوڑنے کی طاقت میرے پاس اتنی نہیں جتنی حیوان کے پاس, وزن اٹھانے کی طاقت میرے پاس اتنی نہیں جتنی گدھے کے پاس, شہوت انسان میں اتنی نہیں جتنی گھوڑے میں ہے, اولاد تو اتنی زیادہ پیدا نہیں کرتا جتنی کتا زیادہ پیدا کرتا ہے. فرمایا ان چیزوں پہ فخر نہ کر, یہ جسمانی کمال میں نے حیوان کو تجھ سے زیادہ دیا, وہ مور پاورفل دین ہیومن ہے, انسان سے زیادہ پاورفل ہے. لیکن وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, میں نے زمین کو تسخیر کر دیا تمہارے لیے. تو جہاز بناتا ہے, میرے دریاؤں کو چیرتا ہے, ہوائی جہاز بنا کے میری ہواؤں کو چیرتا ہے. اتنے بڑے طاقتور شہر کو جنگل میں پنجرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے.
کتنا گدھا بڑا اور طاقتور ہے تو اسے گائیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. گھوڑے کو تو چلاتا ہے, ہاتھی کو تو کنٹرول کرتا ہے. بتا تو صحیح, جبکہ تو ضعیف تھا لیکن کون سی چیز ہے جو پورے حیوانوں کو تو کنٹرول کر رہا ہے؟ اب اس چیز کی وجہ سے تو انسان ہے. اب ہر وہ چیز جو اس کو نقصان دے گی میں حرام قرار دوں گا. یہ فلسفہ حرمت ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں, بھائی 20,000 لوگ, 19,000 لوگ, پیسہ, مال, دولت, گھر, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی بندہ خودکشی کرنا ہے. جب ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے گئے تو پتا چلا اکثریت 95% حالت نشے میں تھے. اب نشہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نشے کا دشمن نہیں, نشہ تیرا دشمن ہے. تبھی کہتے ہیں نشہ نہ کر, حیوان بن جائے گا. یعنی انسان سے گر کے سیکنڈ سٹیپ پہ آ جائے گا, حیوان بن جائے گا. ایک لمبی تقریر ہے, اس پہ کبھی موقع ملے تو آپ کو IRC کا شرح سن لیجیے گا. اس میں تربیت انسان پر ہم نے پوری چیزیں بتائی ہیں کہ انسان ہوتا کیا ہے, فرق انسان اور حیوان. بچوں کے لیے بہترین ٹاپک ہے کہ وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے. انسان انسان ہے. کیوں؟ انسان کو عقل عطا کی, قوہ عقل, قوہ وہم, قوہ خیال. یہ 3 4 5 طاقت ہیں. خیال حیوان کے پاس ہے, وہم حیوان کے پاس بھی, لیکن حیوان کے پاس عقل نہیں ہے. عقل کیلکولیٹ کرتا ہے, ان دی اینڈ ایک رزلٹ دیتا ہے. رزلٹ کب دیتا ہے؟ وہی چیزیں جو وہم اسے بھیجتا ہے, خیال اسے بھیجتا ہے, عقل ان کو کنٹرول کر کے آپ کی باڈی کو ایک آرڈر دیتا ہے, دین باڈی بریک لگاتی ہے. دنیا کی مہنگی سی مہنگی گاڑی ہو, 3 لاکھ یورو کی گاڑی ہو, لیکن آپ کو بولا جائے چلتی بڑی تیز ہے, 300-400 کی سپیڈ سے چلتی ہے, لیکن اس میں بریک نہیں ہے, کھلے گا؟ اللہ بھی اس بندے کا خریدار نہیں ہے جس کا بریک نہیں. جنت وہی جاتا ہے جو بریک والے ہیں. جن کا بریک نہیں ان کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں. بندے کی سپیڈ ہی نہ ہونا, بہت سے بھاگے تھے تو سپیڈ ہی نہیں. یہ رکنا, جانا, آگے بڑھنا, پیچھے بڑھنا, اسی بریک کا نام انسان ہے. اب بریک کیسے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو, انسان خودکشی کیسے کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. ناروے سنا ہے, بڑا خوبصورت ہے, خوبصورت پہاڑیاں ہیں, سرسبز علاقے ہیں. آپ کسی خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے پہاڑی پر, آبشار بہ رہا ہے, زبردست ہوائیں چل رہی ہیں, سرسبز منظر ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے نا, جب آپ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہو, دل کرتا ہے میں بھی اس طرح پرواز کروں. لیکن جیسے پرواز کا سوچتے ہو, جو خدا نے قوہ وہم دیا ہے جو آپ کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے, اندر سے ایک سگنل آتے ہیں, ہاں اڑو تو صحیح, مزہ تو آئے گا, لیکن سیدھا نیچے چلے جاؤ, پھر واقعی اڑ جاؤ گے, نہیں یہ دیکھنے کو ملے گا نہ کچھ. فوراً عقل آرڈر جاری کرتا ہے, رزلٹ دیتا ہے, اڑو گے مرو گے. آرڈر آیا, آپ نے پاؤں اپنے کیا کر دیے, وہیں پہ فل روک دیے. لیکن بندہ جب شراب پی کے جاتا ہے, شراب ڈر مار دیتا ہے. عقل کا کام ہے, عربی میں اقال بولتے ہیں. اقال یعنی جب آپ اونٹ کے پاؤں باندھتے ہو نا, عرب اس کو اقال بولتے تھے. کسی چیز کو باندھ دینا, گرہ لگانا, تاکہ وہ دوڑ نہ پائے. عقل گرہ لگانے کا, بریک لگانے کا کام کرتا ہے. اب بندہ پہاڑی پر گیا, سبز موسم, ہوائیں چل رہی ہیں, اندر سے خواہش پیدا ہوگی کہ اڑو. عقل تو ہے ہی نہیں جو روکے بندے کو, اور وہ اڑا اور اڑتا ہی شراب کی حالت میں چلا گیا. آپ کے اندر شہوت ہے, جوان ہے مومن, بندہ جوان ہے, شہوت ایک نیچرل ایفیکٹ اس کی باڈی پہ ڈالتا ہے. مد مقابل جنس اس کی طرف خود کو اٹریکٹ کرتی ہے, اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے گناہ کی جو بھی. لیکن جیسے عقل ایکٹیو ہوگی, یہ دیکھے گا, میسج آئے گا جسے تو دیکھ رہے ہو, یہ غور سے دیکھو یہ تیرا اپنا ہے یا غیر ہے, تو فوراً بریک لگائے گا. لیکن جب نشے کی حالت میں ہوگا, یہ تمیز ختم ہو جائے گی. تبھی حیوان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہوں, کہاں کر رہا ہوں. جہاں شہوت آئی اتارنا شروع کر دیتا ہے. بھینس کو بھوک لگے گی, اسے یہ تمیز نہیں ہے مالک کی زمین سے کھانا ہے یا مسجد کی زمین سے نہیں کھانا, اس نے اپنی بھوک پوری کرنی ہے. جہاں گھاس ملی وہ منہ لگانا شروع کر دے گی. لیکن خدا کا ضرور انسان الا طعام, انسان تو انسان ہے, تو دیکھ کے کھا, اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. یہ تمیز کون دیتی ہے؟ عقل دیتی ہے. شرف انسانی کا دشمن ہے نشہ.
تبھی اسے حرام قرار دیا کہ جب تو نشے میں ہوتا ہے اس وقت تو انسان نہیں ہوتا، کمپلیٹلی ایک حیوان بن جاتا ہے، حیوان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ڈیفینیشن آف انسان یہ نہیں کہ انسان صاحب عقل ہے۔ کئی جگہوں پہ حیوان بھی بریک لگاتے ہیں، مثلا ہرن شیر کو دیکھ کے خطرہ محسوس کرتی ہے، بریک لگا کے پیچھے دوڑتی ہے۔ بریک کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ خدا نے اسے کچھ سکھایا ہوا ہے۔ ہم نے شہد کی مکھی کو وہی نازل کی نا، تعلیم دی خدا نے اسے۔ یعنی ایسا نہیں کہ حیوان بھی ان پڑھ ہے، کسی حد تک حیوان بھی پڑھا لکھا ہے۔ بھئی شہد کی مکھی کو پتہ نہ ہوتا چھتہ کیسے بناتی، چڑیا گھونسلہ کیسے بناتی، یہ سب علم کی وجہ سے انسان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے نا، یعنی وہ ایسا کام کر رہی ہے جس پہ سائنسدان مہینوں کے مہینے ریسرچ کرتے ہیں، کیسے بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، پورا ایک پروسیس اللہ نے اسے سکھایا ہوا ہے۔ جب تک نالج نہیں ہوگی، آپ کا چھوٹا سا موبائل ہے کیوں چلتا ہے؟ اس کے پیچھے اگر پروگرامنگ نہیں ہے تو موبائل نہیں چلے گا۔ ایک اسمارٹ کمپیوٹر بنا رہا ہے، مثلا چیٹ جی پی ٹی آج ماشاءاللہ بڑا عام ہو گیا ہے۔ ہم نے واقعی میں ایک عجیب چیز انہوں نے بنائی کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی سے انہوں نے چیز کو بنایا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ایک اسٹوری بتاؤ علی بن ابی طالب کے بارے میں، بس اتنا میں نے لکھا، اور میں نے کہا مثلا 2.5 صفحوں پہ مشتمل ہو، پوری اس نے سیکنڈ میں اسٹوری مولا علی پہ نکال کے دے دی۔ میں نے کہا حضرت عباس کی بہادری پہ اسٹوری بناؤ، اس نے فوراً حضرت عباس کی بہادری پہ اسٹوری بنا دی۔ اب اس کے پیچھے پروگرامنگ ہے نا، ایک انسان نہیں ہے، ہیومن نہیں ہے، ایک اسمارٹ کمپیوٹر ہے، لیکن اس کے پیچھے پروگرامنگ ہے، وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے چیزوں کو اور چیزوں کو ملا کے ایک چیز کو بنا رہا ہے۔ اسی طرح خدا نے شہد کی مکھی کو سکھایا، اسی طرح خدا نے گدھے کو کچھ سکھا دیا، اسی طرح کتا وفادار کیوں بنتا؟ کیونکہ اسے کچھ چیزیں اللہ نے سائنسز اور کئی چیزیں اسے تعلیم دی ہوئی ہیں۔ تو یہ نہ بولو کہ اصل میرے پاس بھی میں پیدا ہوتا ہوں، میرے پاس بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ فرق پتہ چلتا ہے، حیوان کے اندر ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے، سب کچھ ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ بولو کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ اولاد سے محبت کرتا ہوں، ارے اولاد سے محبت تو حیوان بھی کرتا ہے۔ آپ اس لیے بولو میں انسان ہوں کیونکہ میرے اندر شہوت ہے، شہوت تو حیوان کے پاس بھی ہے۔ آپ اس لیے بولو میں انسان ہوں کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا تو حیوان بھی کھاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے بیچ میں کامن ہے۔ ایک چیز اللہ نے حیوان کو نہیں دی، ایک پاور جو آپ کو دیا، وہ پاور یہ ہے کہ حیوان کے اندر سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ ماشاءاللہ۔ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت انلمیٹڈ ہے۔ جو اللہ نے تجھے سکھایا، اگر پوری زندگی اس چیز پر چلتے رہے تو تمہارا شمار حیوان پر ہوگا۔ یعنی بیسک انفارمیشن جو خدا نے تجھے دی اور پوری زندگی تو اس میں سرو کر لے، اسی لالچ میں، اسی شہوت میں، اسی مال کی محبت میں، یہ ساری جو چیزیں ہیں حیوان کے پاس بھی ہیں۔ لالچ اس میں بھی ہے، شیر بھی کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ بھی بچوں کا دفاع کرتا ہے، وہ بھی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر تو پوری زندگی اس ایکٹیویٹی میں لگا رہا تو تمہارا شمار حیوان میں ہوگا۔ اصل ایکٹیویٹی انسان کی ہے کہ خدا نے انسان کو انلمیٹڈ سیکھنے کا پاور دیا ہے۔ تبھی فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے، یہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ انسان تب کہلاتا ہے جب ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرو، العلم علمان، علم الادیان، علم الابدان۔ ان سوسائٹی میں ابدان کا علم تو بہت ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، لیکن علم الادیان جو ارواح کا علم ہے، جو حقیقت میں روح کا علم ہے، جو تمہاری روح کو بلند کرتا ہے، اس چیز کی طرف انسان بہت کم جاتا ہے۔ فرماتے ہیں آج بھی اہل بیت مظلوم ہے۔ میں نے کئی مجموعوں سے سوال کیا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمپلیٹلی بس صحیفہ سجادیہ پڑھا ہو، جنہوں نے زندگی میں ایک بار نہج البلاغہ پڑھا ہو، یعنی اکا دکا لوگ بولتے مولانا ہم نے پڑھا ہے۔ یہ کیسا علی کا عشق ہے کہ تو علی کے خطبے پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کیسا عشق خدا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو ڈیلی بیسس پر بندہ خود کو پابند کر لے، زیادہ نہیں، ہاف پیج، اور پوچھتے مولانا بہترین کتاب کون سی؟ میں کہتا ہوں بہترین کتاب قرآن ہے۔ ہاں، ڈیلی بیسس پر آدھا صفحہ تفسیر قرآن پڑھو۔ ابھی تو سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں، جامع کوثر نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، بلاغ القرآن، اینڈرائڈ پہ موجود ہے، بہترین سافٹ ویئر ہے۔ آدھا پیج، ڈیلی آدھا پیج آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقصد انسان کیا ہے۔ اور جتنا علم حاصل کرو گے وجود میں سکون آئے گا۔ دولت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، آپ بے سکون کے ہوتے ہیں، روح بھوکی ہوتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ علم ہے۔ جب تک روح کو غذا نہیں ہوگے، لوگ اہل بیت کے عاشق کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ علی باب مدینۃ
علم تھے، ان کی روح کو اتنی غذا دیتے تھے، وہ کبھی علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. صلوات پڑھیں محمد وعلی عجل فرجہم. ہمارا مسئلہ یہی ہے، زندگیوں میں پریشانیاں، لائف میں پریشانیاں، میاں بیوی کے اندر انبن، کیونکہ ہم اسلامی قوانین اور احکامات کو، ایک تو اس کی فلسفی نہیں جانتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. مثلا ایک عورت اگر بد حجاب ہو کر معاشرے میں چلتی ہے، یا کتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے، لیکن ہم ایموشنلی ایک سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ مثلا پہلے یہ تھا کہ مرد کسی عورت کو بہت کم ہی دیکھ پاتا تھا، ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بندے نے کچھ دیکھا نہیں، اور جب شادی ہوتی تھی تو ایک ہی کو دیکھتا تھا، اور اسی سے بندے کو کیا ہو جاتا تھا؟ عشق ہو جاتا تھا. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نگاہ حرام تیرے دل میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، حسرت پیدا کر. اب بندہ کیا ہے، ڈیلی بیسس پر، ہمارے استاد کہتے تھے پہلے جو عورت میک اپ کرتی تھی وہ شادی کی پہلی رات ہوتا تھا، مطلب کبھی کبھی اس نے دیکھ بھی لیا تو وداؤٹ میک اپ دیکھا، اب ود میک اپ دیکھا تو محبت دوبالا ہو گئی، حسن کو دیکھا، فطرت میں حسن بندے کو اچھا لگتا ہے. کہ اب ڈیلی بیسس پر عورتیں دلہن بن کے نکلتی ہیں، یعنی ڈیلی وہ دلہنوں کو دیکھ رہا ہے. اب اتنی ویرائٹی وہ دیکھے گا، جب گھر آتا ہے اس کی محبت اپنی زوجہ کے لیے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل حسرتوں سے بھر چکا ہے. تو نکاح حرام تیری زندگی کو تباہ کرتی ہے. تو جو بندہ متقی ہوتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ دل میں حسرت ہی پیدا نہیں کرے گا. مولانا فرماتے ہیں کسی کا بڑا گھر دیکھ کر اپنی جھوپڑی خراب نہ کیا کرو، حسرتیں تجھے تباہ کرتی ہیں. ڈیمانڈ وہ کر جو عقلانی ڈیمانڈ ہو، سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھا. سلیکشن اینڈ ریلیشن تیرا اچھا ہونا چاہیے. سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، مرد چیٹ کرنے لگتا ہے، عورت گناہوں میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ سوسائٹی، اگر اللہ نے جو بھی قانون بنایا خاندان کو بچانے کے لیے، فیملی کو بچانے کے لیے. اب یہ خاتون کہے گی میری باڈی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی میں جس طرح چلوں، اسے نہیں پتا یہ سوسائٹی پر، لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے خاندانوں میں جھگڑے ڈلوا دیتی ہے. جب مرد کے ذہن میں حسرت پیدا ہوتی ہے، وہ جب گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، محبتیں کم پڑ جاتی ہیں. تب امام سے پوچھا کہ مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے، پوری ڈیٹیل اہل بیت نے بتائی. یہ مکتب وہ ہے جو یہ بھی سکھاتا ہے باتھ روم جاؤ تو الٹا پاؤں رکھو، سیدھا پاؤں رکھو، بستر پر سو تو سیدھے ہاتھ پہ سو، الٹے ہاتھ پہ سو. مطلب کیا اس کا؟ مطلب اللہ یہ چاہتا ہے تو زندگی احکام الہی کے طریقے پہ گزارے. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی صحابی نے کہا یا رسول عرب کے بڑے بڑے بہادر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بہادر کیوں تھے؟ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. نبی مسکرائے کہ ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں. کہ یا رسول اللہ جو اتنا بھاری بھاری، کہتے تھے عمر بن عبداللہ دل میں بکرا کھا لیتا تھا، اٹھنی کا بچہ اٹھاتا تھا، تبھی لڑنے نہیں جا رہے تھے. سب کو پتا تھا جو اٹھنی کا بچہ اٹھا لے تو ان کو تو اٹھا اٹھا کے پھینک دے گا. کہ کیسے اس کے مقابلے میں جائے؟ کہ یا رسول اللہ بڑے بہادر ہیں. کہ کیوں؟ کہ اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے. نبی نے کہا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں. اب نبی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کو بزدل بول رہے ہیں. نبی نے فرمایا بہادر کیوں بولا تم نے؟ کہ یا رسول اللہ کیونکہ بھاری پتھر اٹھایا. کہ پتھر کا وزن کتنا؟ مثلا 70 کلو 80 کلو. نبی نے کہا یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ شاید 2 گرام ہو. آپ 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں؟ کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کہ کتنا بزدل ہے جب نگاہ نامحرم پہ پڑے یہ وزن برداشت نہ کر سکے. اصل طاقت ارادے کی طاقت ہے، اصل طاقت اپنے وجود پہ کنٹرول کی طاقت ہے. تبھی جتنے بھی فلسفے ہیں احکام اسلامی کے، وہ سوسائٹی کو. مولا مرد کیسا ہو؟ امام فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تیرے چپلوں کو کیچڑ لگ جاتا ہے تو گھر کیسے جاتا ہے؟ چپل لے کے جائے گا کہ نہیں؟ مولا کیا کرے گا؟ کہ مولا چپلوں کو پہلے صاف کروں گا پھر گھر کے کمرے کے اندر داخل ہوں گا. کہ بالکل اسی طرح جب مرد گھر جائے تو باہر کے مسائل باہر چھوڑ کر جائے. یہ نہیں کہ ڈرائیور سے جھگڑا ہوا سارا غصہ بچوں پہ اتار دے، یہ نہیں کہ بزنس میں نقصان ہوا وہ سارا غصہ وہاں پہ اتار دے. مولا عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کھلے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح ہونا چاہیے. جب شوہر گھر جائے تو اس طرح سے اس کا کیا کرے؟ استقبال کرے. ہم طرز زندگی جب اہل بیت کی طرح نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء. مرد کی ڈیوٹی رکھی، عورت کی ڈیوٹی رکھی.
سمجھیے، مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے. پوری بک اور سائیکولوجی ہے اس پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مرد سے عورت والے کام لو، عورت سے مردوں والے کام لو. ایکوالٹی، مساوات کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں عدالت کا کانسیپٹ ہے. اللہ نے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے قابل تھے، اس کے حساب سے اللہ نے ڈیوٹیز بنائی. یعنی یہ بالکل ایسے آپ بلی سے بکرے والا کام لو اور بکرے سے بلی والا کام، امپاسبل ہے. جیسی باڈی بنائی اس کی وہ ڈیوٹیز ہیں. آج مکس اپ کیا جا رہا ہے، جذبات کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. ایک عورت کو ایک مرد کو سوچنا چاہیے اللہ نے جیسا تیرا جسم بنایا ویسی تیری ڈیوٹیز بنائی ہیں. مرد مظہر جلال ہے، عورت مظہر جمال ہے. کیسے؟ فرمایا مرد کو بہادری جچتی ہے، مرد کو سخاوت جچتی ہے. کہا اگر شادی شدہ عورت سخی بن جائے شوہر کو فقیر کر دے گی. کنجوس بیوی مرد کے لیے اچھی ہے. معصوم تعریف کرتے ہیں اس بیوی کی، بچہ بچا کے رکھے. ایک مومن نے کہا مولانا آپ نے سچ کہا. وہ کیسے کہا؟ میں ڈیلی جاتا تھا. پیسے بیوی کو بولا پیسے کہاں گئے؟ کہا بھائی بیمار تھا بھیج دیے، بہن کو بھیج دیے. کہا سارے پیسے سسرال کو بھیجتے جا رہی ہے. مولانا کوئی سیونگ ہی نہیں ہو رہی. تبھی اسلام نے کہا کہ اگر صدقہ بھی دے شوہر کے پیسے سے تو اجازت لے کر دے. اس کا کام ہے گھر کو سنبھالنا. دوسرا اہم ترین نقطہ جو آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ایک تو اپنے بچوں کے ساتھ، تمہیں آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، جہاں جہاں جاتے ہیں، جن مومنین کے بچے ابھی تک اس سوسائٹی میں سروائیو کر چکے ہیں، آپ ایک اسٹڈی کریں، ایک سوشل ویو نکالیں، جا کے گھروں کو دیکھیں، آپ کو ریزلٹ ملیں گے. کن کے بچے بچ چکے ہیں سوسائٹی میں، وہ کون سی سوسائٹی ہے جن کے بچے گمراہ ہو چکے ہیں. کئی تو ایسے بچے بھی تھے ایران پڑھ کے بھی آئے، اس کے آنے کے بعد بھی لادین ہو گئے، یعنی پڑھنے کے بعد بھی آ کے لادین ہو گئے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ ایسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے آج مولانا بھی بن چکے ہیں. تو اس پہ اسٹڈی کریں. جو ہمیں نتیجہ ملا وہ والدین ایک جو اپنے بچوں سے اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں، جنہوں نے بچوں کو زبان بھلا دی. زبان پورا کلچر ہے، زبان پوری اپنے اندر تہذیب رکھتی ہے. یہ دیکھیں اردو کلچر، زبان جس کو نہیں آئے گی وہ سلام، مرثیہ، نوحہ، جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو نہیں آئے گا. عربی نہیں آئے گی، قرآن نہیں سمجھے گا. زبان اپنے پیچھے پورا کلچر رکھتی ہے. دوسرا وہ مومنین جو مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، امام بارگاہ کی خدمت، مسجد کی خدمت یا علماء کا احترام. ہمارے ایک مومن نے اسکول بنایا اور اسکول میں نے کہا آپ کے اسکول کے بچے اکثر مولانا بننا چاہتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں مولانا جب بچہ نمبر 1 آتا ہے میں گولڈ میڈل دینا چاہتا ہوں تو مولانا کو کھڑا کر دیتا ہوں اور مولانا کے ہاتھ سے اس کو گولڈ میڈل لاتا ہوں تاکہ اس کے ذہن میں، کیونکہ میڈل وہی دیتا ہے جو سوسائٹی کا بڑا فرد ہو، اس سے دلاتا ہوں. میں کسی باہر سے کسی پرنسپل کو، کسی وزیر کو، کسی شزیر کو نہیں بلاتا. اب بچے کے دل میں وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. میں نے کہا نا جس کی محبت ہوگی بچہ اسے کیا کرے گا، فوٹو پہ میرا رہے گا، اس کو بچہ کیا کرے گا. پوری ایک مارکیٹنگ سوسائٹی ہے. آپ فلم انڈسٹری کو مذاق نہ سمجھیے. فلم انڈسٹری مثلا ایک بندے کو ہیرو بناتی ہے، ہیرو بنانے کے بعد اسے مثلا $2 ملین دیتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے $20 ملین کماتی ہے. کیسے؟ بچہ ایک کیریکٹر کا عاشق بن جاتا ہے، وہ صرف کیریکٹر کا عاشق نہیں بنتا. اب پوری فلم انڈسٹری میں وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ الگ انڈسٹری اسے دیتی ہے. وہ جو کوک یوز کرتا ہے، شربت یوز کرتا ہے، گاڑی یوز کرتا ہے، بوٹ یوز کرتا ہے، پین یوز کرتا ہے، ایون سنگل آئٹم جو یوز کرتا ہے، بڑی بڑی انڈسٹریز آتی ہیں اسے پہناتی ہیں. اسے کیوں پہناتی ہیں؟ کیونکہ بچہ اس انڈسٹری سے محبت نہیں کرتا، اس ہیرو سے محبت کرتا ہے. اب ہیرو جو کپڑے پہنے گا آپ کی نسل پہننا پسند کرے گی. وہ جو سگریٹ پیے گا نوجوان آپ میں سگریٹ اٹھا لے گا. وہ شراب پیے گا، وہ شراب پیے گا. وہ سر سے دوپٹہ اتارے گی، آپ کی بچی دوپٹہ اتارنا. کیوں؟ اس کا رول ماڈل کون بن چکی ہے؟ رول ماڈل کیوں بنی؟ کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں کیا ڈالی؟ محبت ڈالی. آپ کا کانشیس اور سب کانشیس کی طرح کام کرتا ہے. آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں، میں نے مثال دی تھی، روڈ پہ مثلا 100 بوتھ لگے ہوئے ہیں. اس 100 بوتھ پہ مثلا 80 پیپسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، 20 7 اپ کی ہے. اچانک آپ کا دل کا آپ کو کولڈ ڈرنک پینا، آپ اتریں گے ایک اپنا پیٹرول پمپ پہ اور آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہیں گے. جیسے آپ شیلف کو دیکھیں گے اس پہ پیپسی پڑی ہے 7 اپ، آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ 7 اپ کی طرف جائے گا کیونکہ آپ نے 80 ٹائم 7 اپ کو دیکھا ہوا ہے. تبھی فرمایا جس کو تو دیکھتا ہے اس کی محبت تیرے دل میں جاتی، جس کو تو سنتا ہے اس کی محبت تیرے دل میں جاتی. پوری انڈسٹری کو اسی طرح سے کیا کیا جاتا ہے؟ کنٹرول کیا جاتا ہے. آج لوگوں کو ریزن نہیں پتا.
ویلیوز کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. آج سے 60-70 سال پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا لوگ کیا بولتے؟ فقیر ہے بیچارہ, پیسے کو چندہ کرو, اس کپڑے پھٹ گئے اس کے. لیکن آج کوئی پہنے فیشنیبل ہے, ماڈرن ہے. کیسے وہ جو چیز ویلیوبل نہیں تھی آج ویلیوبل ہو گئی, کیسے جس چیز کو برا مانا جاتا تھا آج اچھا مانا جاتا ہے. پوری سوسائٹیز کو یہ فیک رول ماڈلز کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اولاد کے دلوں میں کس کی محبت جنم دے رہی ہے, کس کی محبت جا رہی ہے. تبھی اہل بیت نے فرمایا احتیاط کیا کرو کہ تو کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے. سلیکشن اگر تیری اچھی ہوگی تیری دنیا بھی بنے گی, تیری آخرت بھی بنے گی. صلوات پڑھے محمد وعلی عجل فرجہم. بچوں کو بچانا, ایک تو اپنی لینگویج. اب دیکھیے انگلش سوسائٹی میں یا نارویجن سوسائٹی بچہ ویسے ہی نارویجن سیکھ جائے گا. اور یہ سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے, جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. ہمارے کزن ہیں, ان کی بیوی کاراچنار سے ہیں, وہ بچی سے پشتو بات کرتی ہیں, خود سندھی بات کرتا ہے, دادی اردو بات کرتی ہے, سوسائٹی ایران کی ہے, اسکول عربک ہے. 8-9 سال میں بچی 4-5 لینگویجز میں بات کر لیتی ہے. بہترین موقع, انسان ہے سیکھنے کی وجہ سے. جتنا سکھاؤ گے بچہ تیرا اتنا انسان بنے. اسے شعور دو کہ میرے لال, میں منع نہیں کرتا, لیکن دیکھ تو کیا پی رہا ہے, دیکھ تو کیا کھا رہا ہے, دیکھ کس سے دوستی کر رہا ہے, دیکھ تو کیا, یعنی تم اس کا ایفیکٹ بتاؤ اسے. پوری فلسفی, حجاب کی فلسفی بتاؤ. نماز کا میں نے شاید کل بتایا تھا, نماز کی فلسفی آپ سکھاؤ کہ نماز تھینک یو ہے. آپ پانی پیتے ہو, بندے کو بولتے ہو تھینک یو, آپ نے مجھے پانی دیا. نماز اللہ کا تھینک یو ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, وہ بولتا ہے میرے اس طرح سے تھینک یو کرو میں خوش ہو جاؤں گا. نماز اللہ کو شکریہ ہے. کیسے بندے اللہ کا شکر ادا نہ کرو, اتنی اس نے نعمتیں دی. ہر چیز کا ریزن ہے. جب آپ بیٹھ کے گفتگو کرو گے اس کے وجود میں اللہ کی محبت بھی بڑھے گی. قدرت خدا بندے کو اللہ کی کیا کر دیتی ہے, قریب کر دیتی ہے. تیسری چیز میں نے بتایا, مسجد سے جن لوگوں کا جتنا تعلق تھا ان کے بچے. ابھی میں گیا اپنا کہ ڈینمارک میں, دونوں اس کے بچے ماشاءاللہ مولانا, وہ کیا کرتے پوری زندگی وہ مسجد میں کھانا بناتا تھا. بہت چیز تھا بیچارہ, اتنی مسجد کے ساتھ ریلیشن, اور بچوں کا کھیلنا اٹھنا بیچنا مسجد میں, وہ سارے دونوں کیا بن گئے, مولانا بن گئے. یا وہ لوگ جو علماء کا احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے. ہم پاکستان جاتے تھے فیصل آباد میں مومن کے گھر میں, تو وہ جتنے علماء آتے تھے وہ کہتے تھے آپ ہمارے گھر میں رکیے. جتنے علماء آتے تھے, تو میں نے وہ تھے بھی شیخ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. بزنس مین تب تک کبھی گھاٹے کا, مجھے پتا ہے اس کی نیچر. پورا ہم سے وہ فائدہ لیتے تھے. فائدہ کس طرح, مولانا آ گئے دوپہر کو کسی کو بلا رہے ہیں, کسی کو بلا رہے ہیں, دعا رکھ رہے ہیں, مطلب اپنا پورا وہ ریلیجیسلی فائدہ. دوسرا, اب بچہ اس کا چھوٹا, تو ہمیں تو ذاکروں کی طرح عادت نہیں ہے پاؤں دبوانے کی. ماں اس کی بولے مولانا کے پاؤں دبا, نہیں کرو چھوٹا بچہ ہے, نہیں مولانا پاؤں دبائے. میں نے آپ کیوں کر رہے ہیں, کہ اس کے دل میں تاکہ علماء کی عزت بڑھے, احترام بڑھے. کہ میرے بابا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, اور آج میں دین کے اتنا قریب ہوں. یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو, بڑے کا احترام, ماں کا احترام, دادا کا احترام, بابا کا احترام. یہ رسپیکٹ جب اس کے دل میں آئے گی وہ احترام کرے گا. آج انگریز کا بچہ اپنے باپ کا احترام کیوں نہیں کرتا, وہ احترام سکھائے ہی نہیں. جوانی میں یہ بچوں کو نکال دیتے ہیں, بڑھاپے میں وہ کرتے ہیں کو نکال دیتے ہیں, یعنی حساب برابر ہو جاتا ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی میں آپ جب تک سکھاؤ گے نہیں, اس کو ویلیوز نہیں بتاؤ گے, تب تک یہ نسلیں نہیں سدھریں گی. اس لیے آقا قراتی کا بہترین جملہ فرماتے ہیں, کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا ہے. یا علی کہنا بڑا آسان ہے, ابھی بولنا نعرہ مارو سارے لوگ ماریں, کون سا بڑی بات ہے. لیکن بولوں تہجد پہ مسجد آ جاؤ, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ٹیسٹ کرنا ہے میرے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے. ابھی مثال تو پاکستان میں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں تہجد پہ آ جاؤ, کوئی آئے گا مجمع, کہتے ہیں مولانا ہم تو نہیں آئیں گے. میں نے کہا لیکن اگر اعلان ہو جائے 1 لاکھ روپیہ ملے گا رات کو 4 بجے, 1 لاکھ یورو تقسیم ہوگا جو مسجد میں آئے گا, تو مولانا ہم تو نہیں, سارے دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں گے. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے. بس ایک سچا واقعہ, درس بھرا واقعہ سناؤں اور دعا کی آگے بڑھیں. انگلینڈ سے خاتون ہے, یہ ہمیں مولویوں کے تھوڑے واقعات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. آپ لاکھ کسی کو سمجھاؤ لوگ نہیں سمجھتے. آپ سے فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں کی جتنی عقل ہو اتنی بات کریں. ماشاءاللہ 2-3 مولوی خوش رہتے ہیں ہماری فیلڈ میں,
ایک تقریر کرنے والا خوشحال رہتا ہے، دوسرا تعویذ دینے والا یہ بھی خوشحال رہتے ہیں. باقی مدرس پیش امام بیچارے اکثر پریشانیوں میں رہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. ایک خاتون نے فون کیا، ہمارے ایک مولانا تھے مشہد میں، بڑی خوشحال زندگی، یعنی بڑا گھر بھی لے لیا، مولانا نے گاڑی بھی لے لی. اب ہم دیکھیں یہ نہ پیش امام ہے، نہ مدرس ہے، نہ خطیب ہے، یہ آ کہاں سے آئے؟ تو راز تب کھلا جب انگلینڈ سے خاتون نے فون کیا کہ مولانا آپ انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، کچھ مسائل تھے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ حل بتائیں. میں نے کہا بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، حل کیا بتائیں آپ کو؟ کہا مشہد کے ایک مولانا ہے، اب اپروچ نہیں ہو رہی ہے، نمبر کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے، وہ میرے بڑے مسائل کو حل کر دیتے تھے. میں نے کہا کیسا مسئلہ، کس طرح انہوں نے حل کیا؟ کہ مولانا شوہر میں اور مجھ میں اتنی محبت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک تعویذ بھیجا، بڑا اثر تھا اس تعویذ پہ. میں نے کہا تعویذ کیا بھیجا؟ کہ نہیں 0.5 کلو چینی بھیجی تھی. میں نے کہا آپ نے کتنا دیا؟ کہ مولانا 500 پاؤنڈ دیے. میں نے کہا ہم سے تو 4 قدم آگے نکل گیا، 0.5 کلو چینی 500 پاؤنڈ. اب ان کو تو ہم نے اپنے طریقے سے سمجھایا، ذرا وہ اپنے مولانا کی بھی رکھنی پڑتی ہے، ان کی بھی ہم نے مارکیٹ خراب نہیں کرنی، تو آپ کو میں ذرا کھل کے سمجھا رہا ہوں. اب ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے جیسے بولا مولانا میاں بیوی میں بنے، ہمیں کوئی تعویذ دی تھی، کیونکہ ہم شارٹ کٹ کے بڑے شوقین ہیں، محنت نہیں کرنی، زحمت نہیں کرنی، فرامین پہ عمل نہیں کرنا، سب سے پہلے مسئلے کا حل ہم نے تعویذ سے نکالنا ہے. یہ اینڈ کی صورتحال ہوتی ہے، پہلے پریکٹیکلی کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے مسائل کیا ہو جائیں، حل ہو جائیں. اب جو مولانا انبن ہے، ہمیں کچھ دیجئے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو، آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے، میٹھا، ٹھیک ہے میں آپ کو شکر بھیجتا ہوں. پھر پوچھا ہوگا ان سے کہ بھائی آپ کے شوہر میٹھے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اگر بولتی کسٹرڈ پسند کرتے ہیں، بولتے کسٹرڈ میں ملاؤ. اگر بولتی کافی پسند کرتے ہیں تو کافی میں ملاؤ. اگر بولتے چائے پسند کرتے ہیں تو چائے میں ملاؤ. تو انہوں نے بولا کہ میرے شوہر کو چائے پسند ہے، کہ چینی چائے میں ملا کے پلاؤ. اور کہتے ہیں مولانا واللہ بس میں نے 15-20 کپ پلائے ہوں گے اور ایسی گھر میں محبت ہو گئی کہ آپ مت پوچھیے. میں نے کہا چینی ختم ہو جائے پھر کا اور 0.5 کلو بھیج دیں گے ان سے. 0.5 کلو چینی 500 پاؤنڈ، اچھا خاصا کچھ 600 یورو میرے سامنے بن جاتے ہیں. اب ایشو کیا تھا؟ سائیکولوجیکل ایشو یہ تھا کہ یہ بیچارہ صبح سے شام تک کام کر کے جب گھر آتا تھا، چائے کا شوقین بندہ، پہلے آیا گھر میں بیوی کو بولا بیوی چائے کا کپ لاؤ، یہ الٹا جواب دیتی تھی، صبح سے شام تک گھر میں کام کروں اور بار بار تجھے چائے بھی پلاؤں، خود جا کے چائے کا کپ بنا دو. یا 10 بار بلاتا تھا بیچارہ، چائے لاؤ چائے لاؤ، ابھی آتی ہوں، یہ کام ہے، بچوں کا کام ہے. اب اور اس کا جو بی پی ہائی ہو جاتا تھا، یہ کام بھی کرو، رات میں شام میں چائے کا کپ بھی نہ ملے. اب بیچارہ خود جا کے بناتا، اسی چیز پہ دھیان پر. اب مولوی نے کہا کہ چینی چائے میں ملا کے پلاؤ. اب شوہر کے گھر آنے سے پہلے چائے تیار. یہ جیسے بیچارہ آتا تھا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ سیدھا چائے کا کپ لے کے کھڑی ہو جاتی تھی. آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ چائے پیجئے، کیونکہ مولوی نے کہا ہے نا چائے میں چینی ملاؤ محبت بڑھے گی. اب وہ بھی پریشان، اتنی فرما بردار ہو گئی، کیا ہو گیا ڈیلی. اب اس کو کہنے کے دوسری بار خود پوچھتی تھی دوسرا کب پلاؤں. اب ظاہر نیچرل ایفیکٹ ہے. فارسی کی مثال از محبت خارا گل بھی شبت، اگر محبت سے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں. اب جب وہ اطاعت دیکھے گا، محبت دیکھے گا، تو آٹومیٹیکلی اس کے دل میں کیا ہو جائے گی؟ محبت بڑھ جائے گی. یہ وہ فرامین نبی علیہ السلام ہے. چوتھی چیز اس سوسائٹی میں یاد رکھیے، میں نے آسٹریلیا میں بولا تھا، الرجال قوامون علی النساء. نفقہ، پیسے کا کمانا، اپنی بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ واجب اللہ نے مرد پہ کیا اسلامک سوسائٹی، عورت پہ نہیں کیا کہ عورت کمانے جائے. اس کے جو رزلٹ آپ کے اوپر پڑتے ہیں وہ اور زیادہ ہیں. عورت صبح سے شام تک کمانے جاتی ہے، اور سیدھی بات ہے کسٹمر کیئر کے اور کسٹمرز کے کچھ رولز ہیں. آپ کو مسکرا کے کسٹمر سے بات کرنی ہے. آپ نے صحیح، بھلے آپ اندر سے ناراض ہو، ڈپریس ہو، ڈپریشن میں، وہ کہتے ہیں چلو 10 دن چھٹی پہ چلے جاؤ، لیکن یہاں پہ آؤ تو آپ کو فریش ہونا پڑے گا. اب 8 گھنٹے وہ خاتون ڈیوٹی کر کے آئے گی، یعنی ساری انرجی نامحرموں کے لیے
اور گھر آئے گی تو پورا موڈ اس کا ڈل، انرجی اس میں ہے ہی نہیں، شوہر کے لیے کون سی انرجی باقی رہ جاتی ہے؟ اسلام بولتا ہے مرد کی ذمہ داری ہے کمانے جائے، عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ بہترین بچے ماؤں کی وجہ سے بنتے ہیں، عباس ہیں ام البنین کی وجہ سے، یہ تربیت ماں کا اثر ہے۔ لیکن ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا بھائی 5 کمرے والا گھر لینے سے 2 کمرے والا لے لو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ مورگیج پہ 5 کمرے والا 4 کمرے والا گھر لوگے تو سیدھی بات ہے پھر دونوں کو جاب کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے قسطوں کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ گھر بھی بڑا چاہیے، گاڑی بھی بڑی چاہیے، اور پھر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر آگے نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اسلامی اصولوں کو اگر بندہ فالو کرے اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ تو صرف یا علی کہیے مت، علی کے ساتھ رہنا سیکھیے۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، کا مولا سید نہیں بنو ہاشم نہیں۔ کیوں کہا منا اہل البیت؟ کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ کہ کونوا لنا زینا ولا کونوا لنا شینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ امام زمانہ نے شیخ مفید کو خط لکھا، مقدس اردبیلی کہ گھر میں حجت خدا تشریف لاتے تھے۔ آغا مراشی نجفی کا صرف وصیت نامہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ وہ علماء ہیں جن کو 3 بار 2 بار حجت خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ وقت کم ہے، پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسے حجت خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا ہماری آخرت کو آباد فرما، ہم سب کو قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما، حاضرین کے صغیر و کبیر و گناہ معاف فرما، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان اہل بیت بالخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، پروردگار مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کی محبتوں سے دلوں کو سرشار فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ دعا ہمیشہ کرے ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔